بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیچر راضیہ سعید، مضمون اردو، جماعت دہم، لیکچر نمبر 4، سبق نمبر 1۔ جماعت دہم کی ہم نے حمد شروع کی ہوئی تھی، اس کا شعر نمبر 4 ہے آج۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی۔ پہلا مصرع ہے، توجہ دیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ شعر کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ جب ہمیں مشکل الفاظ کے معنی آ جائیں گے تو تشریح ہمارے لیے کرنی آسان ہو جائے گی۔ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ نے نوٹ بک پر نہیں لکھنے، یہ صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ اس میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے تشریح میں آسانی ہو۔ سرد و گرم، ٹھنڈا اور گرم، تر، گیلا، اجالا، روشنی، تاریکی، اندھیرا۔ ذات باری تعالیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سب سے پہلے ہم نظم کا حوالہ دیکھیں گے کہ یہ جو نظم ہے اس کا نام کیا ہے۔ اس کا نام حمد ہے، اور جس شاعر نے لکھی ہے شاعر کا نام کیا ہے۔ شاعر کا نام حفیظ جالندھری، اور ادب کی بحیثیت ادب یہ کیا ہے، ادب کی یہ کون سی قسم ہے؟ تو ادب کی یہ قسم ہے نظم، جس میں نظم کی قسم ہے حمد، اور یہ شاعری ہے۔ مفہوم اس کا دیکھتے ہیں۔ ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے ہم شاعر کے متعلق دیکھتے ہیں کہ جو شاعر ہے حفیظ جالندھری، ان کا اسلوب بیان کیسا ہے، ان کا انداز کیسا ہے۔ تو حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ مذکورہ شعر یعنی کہ جو شعر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ تضاد کی شکل میں بنائی گئی ہے، یعنی اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا، اگر خشکی یعنی زمین ہے تو اس کی مخالف تری یعنی سمندر کو بنایا گیا۔ اس مصرعے میں شاعر نے صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ علم بیان کی ایک یہ قسم ہے صنعت تضاد۔ یہ دیکھیں، سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ متضاد ہیں۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر نے صنعت تضاد کا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی اگر کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے تو کبھی خزاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم بنائے ہیں تاکہ انسان موسموں سے لطف اندوز ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ سردی گرمی، خشک اور تر، روشنی اور اندھیرے، غرض ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، یقیناً رات کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی نظر آتی ہے۔ یہاں سرد و گرم سے مراد شاعر نے کیا لیا ہے؟ موسم لیا ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے پہلو میں دیکھیں تو یہ انسان کی زندگی کے نشیب و فراز بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آزمائش کے دن آ جاتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی نشیب و فراز آتے ہیں، جو بھی اونچ نیچ آتی ہے، وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور خشک و تر سے مراد یہاں پر زمین اور سمندر، اجالا اور تاریکی، یعنی کہ دن اور رات کا بدل بدل کر آنا جانا۔ دوسرے مصرے میں سب میں، یعنی کہ یہ تمام جو عوامل دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، پھر موسموں کا بدل بدل کر آنا، اس میں تو یقیناً ہے کہ ان سب کا بنانے والا، ان دن رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کے گن گاتا ہے کہ ہر چیز کو کس قدر صفائی اور کاملیت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تمام اشیاء نہ صرف پیدا فرمائی بلکہ ان کے متضاد جوڑے پیدا فرما کے دنیا کو مزید دلکشی، خوبصورتی بخشی ہے، رعنائی دی ہے، دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ جیسے ٹھنڈے کے ساتھ گرم اور خشکی کے ساتھ تری کے مناظر اور اندھیروں کے ساتھ ساتھ روشنی کے امتزاج رنگا رنگ احساسات پیش کرنا ہے۔ جیسے خوشی کا احساس اشیاء اور مناظر سے سکون اور دلچسپی کا عنصر بڑھتا ہے اور انسان اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، ورنہ ایک ہی جیسی اشیاء اور نظارے دیکھ کر انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے چھوٹی سی چھوٹی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی شان کریمی ہر ایک شے سے جھلکتی ہے۔ کسی اور شاعر نے بھی اس موضوع پر کیا خوب قلم اٹھایا ہے: تجھی سے صبا ہے، تجھی سے سموم، زمین پر ہے گل، زمین پر ہے گل، آسمان پر نجوم، تجھی سے ہے سنسار میں رنگ و روپ، تجھی سے ہے سایہ، تجھی سے ہے دھوپ۔ حمد کا شعر نمبر 5 ہے: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ میں شعر دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، توجہ فرمائیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مشکل الفاظ کے اس میں معنی دیکھتے ہیں۔ کائنات سے کیا مراد ہے؟ دنیا، جہان، کل عالم، یعنی کہ کائنات میں انسان، حیوان، چرند پرند، سمندر، پہاڑ، زمین، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ مخلوقات، پیدا کی گئیں اشیاء، خواہ جاندار ہوں یا بے جان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، اگر ہم جانداروں میں دیکھیں، انسان ہے، حیوان ہے، مخلوق دوسری ہے، چرند پرند ہیں، اور بے جان اشیاء، وہ بھی مخلوق میں ہی شامل ہیں۔ خالق، پیدا کرنے والا، مراد اللہ کی ذات، یعنی کہ ساری کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نباتات، پودے اور درخت، زمین سے اگنے والی ہر چیز نباتات کہلاتی ہے۔ اب اس میں بھی آگے اس کی اقسام آ گئی: جمادات، بے جان اشیاء، مٹی، پتھر، کنکر، ریت اور پہاڑ،
یعنی کہ جو جمادات جو جمع ہوا زمین میں جیسے پہاڑ ہوتا ہے. حیوانات جاندار مخلوقات مثلاً انسان، جانور، پرندے اور تمام حشرات الارض. حشرات الارض زمین پر جو زمین میں اور زمین کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں انہیں حشرات کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو زمین کے حشرات، زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ چالندری. ادب کی کون سی قسم ہے؟ صنف ادب نظم ہے، حمد ہے اور یہ شاعری کی ایک قسم ہے. اب اس کا مفہوم ہم نے کس طریقے سے بیان کرنا ہے. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ تشریح میں کیسے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی وضاحت کس طریقے سے کی جاتی ہے. اللہ رب العزت اس کائنات کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، علم والا ہے. اس کائنات ارض و سما کی تمام مخلوقات، خواہ انسان ہوں، حیوانات و نباتات ہوں یا جمادات، سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. نہ صرف مخلوقات کو تخلیق کیا بلکہ ہر مخلوق کی ضروریات کا بھی اہتمام کیا. تشریح میں آپ کو جو بھی شعر تشریح کرنے کے لیے آئے تو یاد رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے 1 سے 2 جملے شاعر کی جو شاعری ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اور اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو یا جن، جانور ہو یا چرند پرند، یعنی تمام جاندار اور بے جان اشیاء کا مالک ہے. زمین سے نکلنے والی تمام معدنیات، درخت، پودے، پھل، پھول، اناج، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر ذرے سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک خاص اور مقرر انداز سے پیدا کی ہے. تمام وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں یا آسمان سے زمین تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے. چاہے کوئی چیز ذرے سے بڑی ہے یا ذرے سے بھی چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کی گنتی اور حساب ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا رب اور ہر چیز کا پالنے والا ہے. اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں تو شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اس کی ذات و صفات کی یکتائی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، وہ ایک ہے. صرف وہی پورے عالم کا پیدا فرمانے والا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مادی ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، حشرات الارض ہیں، ان سب کا پیدا فرمانے والا. شعر نمبر 5 کی تشریح مکمل ہوئی. اب آتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف. پہلا مصرع ہے: وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. مشکل الفاظ دیکھتے ہیں. خالق پیدا کرنے والا، چونکہ یہ لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے اس لیے میں نے یہاں اس کے معنی نہیں لکھے. خالق پیدا کرنے والا، ہم کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں. اچھا جی. دل، قلب جسم کا ایک اہم ترین حصہ، جس میں تمام محسوسات ہوتے ہیں، خوشی کے، غمی کے، غصے کے. تمام محسوسات دل میں ہوتے ہیں. ہر بات میں کہتے ہیں میرا دل آج اچھا نہیں ہے، میرا دل اچھا نہیں ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا،
یا میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو دل جو ہے انسان کے تمام محسوسات کا مرکز ہوتا ہے. آگے اس کی تشریح میں دیکھیں گے کہ یہاں شاعر کا دل کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے. نیک، اچھے اور اعلیٰ، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے اچھے اعلیٰ عمدہ کام ہیں، جو ہم نیک کام کرتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد ارادے، عزم، فیصلے، یعنی کہ جو فیصلے ہوتے ہیں، جو ہم ارادے باندھتے ہیں، ارادے ہمارے ٹوٹتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. مالک، آقا، حکمران، باپ دادا، آباؤ اجداد، بزرگ. نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ جلندری. ادب کی قسم نظم، حمد، شاعری. مفہوم، اس شعر کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ارادوں کے بارے میں جانتا ہے. وہی ایک ارادہ دل میں پیدا کرتا ہے. وہی ہمارا اور ہمارے آباؤ اجداد کا پیدا کرنے والا ہے. اب آتے ہیں شعر نمبر 6 کی تشریح کی طرف. اللہ تعالیٰ تمام موجودات عالم کا پیدا فرمانے والا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، موجودات عالم میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. شاعر یہ اعتراف کرتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کا بھی مالک ہے، کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے، جو ہمارے دماغ میں ہے، اسی نے ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بنایا اور پھر اسے احساسات بخشے. اگر ہمارا دل کسی نیک اور اچھے کام کی نیت کرے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور رحمت ہے کہ اس نے نیکی کی ہدایت اور توفیق بخشی. قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ خیر کی توفیق اور شر سے بچنے کی ہدایت صرف اور صرف خدا کی رضا سے ہی ممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے جو ہمارا دل بنایا ہے، اس میں جو سوچ پیدا کی ہے، جو خیال پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو نیک خیال پیدا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے تاکہ ہم نیکی کی راہ پر چلیں. اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک جانیں، اسی کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کو بخش دے، اسی لیے ان کے دل میں نیک خیال پیدا کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. شاعر بارگاہ الہی میں نہایت عاجزی سے اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم خدائے واحد اور معبود حقیقی کو پہچانیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کریں، اس کی بڑائی کو مانیں، تسلیم کریں. ازل سے لے کر ابد تک وہی سب کا خالق و مالک ہے. ڈاکٹر آصف نے بہت اچھے طریقے سے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے. وہی خدا ہے، ازل بھی اس کا، ابد بھی اس کا، ہمیشہ اپنی محبتوں سے نوازتا ہے. شعر نمبر 6 کی تشریح مکمل ہوئی. آج ہم نے جتنے بھی اشعار کیے، آپ نے ان اشعار کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور ان کی تشریح بھی لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے. السلام علیکم.